بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایرک فروم نے ایک ٹرم کہی تھی آرگنائزیشنل مین، جدید آدمی اب کسی صورت انسان نہیں کہلایا جا سکتا، یہ آرگنائزیشنل مین ہے جو پیدا ہوتے ہی ایک سکول کی دسترس میں دے دیا جاتا ہے جہاں پر اسے پوری کائنات میوٹ کر کے چند علوم دیے جاتے ہیں، جس کے بعد وہ کسی سرمایہ دار جس کے ساتھ وہ کوئی نظریاتی رشتہ نہیں رکھتا مگر اس کے منافع بڑھانے کے لیے وہ اپنے بچوں کو بھی رون سکتا ہے۔ جو لوگ آرگنائزیشنل سائنس سمجھتے ہیں یا کارل مارکس کی تھیوری آف ایلینیشن سمجھتے ہیں، ان کے علم میں یہ بات ہوگی کہ یہ اب کوئی خطرے کی بات نہیں ہے، انسان بچا ہی نہیں۔ خطرہ تو تب ہوتا ہے جب تک انسان بچا ہوتا ہے، تو اب انسان رہا ہی نہیں۔ تو مولانا روم کے ایک طالب علم علامہ اقبال نے فرمایا تھا نا، دنیا کو ہے پھر مارکہ روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا۔ باہو اور مولانا جلال الدین رومی یا مولانا جلال الدین بلخی یونٹی آف بینگ کی ایک ایسی بات کرتے تھے جس کے اوپر ویسٹ میں سب سے بڑی ضرب رینے ڈیکارٹ نے لگائی، اور اس نے کہا کوگیتو ارگو سم، آئی تھنک دیر فور آئی ایم، اور اس نے پورے کے پورے انسان کو عقلی اور عقلی بھی مکمل نہیں ریشنل وجود بنا دیا۔ آپ عقلی دلائل دیں کمرے میں آ کے، میں آپ کا معاوضہ طے کر لیتا ہوں۔ آپ کلی طور پر کیا ہیں؟ جو یونٹی آف بینگ ہوتی ہے نا کہ آپ میں وجدان ہوتا ہے، رومی کی تو ساری شاعری عقل کے 400 کلومیٹر بعد شروع ہوتی ہے حضور، کہ عقل محدود ہے، کائنات زیادہ ہے، اب مجھے کسی کے خیال کی ضرورت ہے، وہ خیال وہی میں اب آئے گا نہیں، وہ شاعری میں آ جائے گا۔ اب آپ دیکھیے کہ جب رینے ڈیکارٹ نے یہ بات کہی تو 1910 تک کسی نے اس کو نہ روکا۔ 1910 میں وہ آدمی جس کو علامہ محمد اقبال نے کہا تھا وہ کلیم بے تجلی وہ مسیح بے صلیب نیس پیغمبر ہو لیکن در بغل دارت کتاب، کارل مارکس نے یہی دریافت کیا تھا کہ حضور شے انسان سے زیادہ مکمل ہو جائے گی اور یہ ایلینیٹ ہو جائے گا، یعنی یہ شے کو بناتے ہوئے خود کو کھو دے گا اور شے کو خریدتے ہوئے خود کو کھو چکا ہوگا، اس کا تحفظ کر لیجئے۔ لیکن پھر کچھ نہ ہوا، پھر ایک اور تحقیق کرنے والا آیا، نعوذ باللہ، اس کو جیسے عیسیٰ کے برابر انہوں نے کھڑا کیا، فریڈرک ٹیلر وغیرہ، اور انہوں نے کہا کہ ورک پلیس، یہ اب جو ہمارے خصوصاً شاعری سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، آپ دیکھیں گے یہ کبھی بھی اچھے عہدوں پر نہیں آپ کو ملیں گے۔ آپ کو کبھی بھی حضرت آپ کہیں گے یار یہ بڑی اچھی بات کرتے ہیں، یار یہ تو اپنا سٹامپ پیپر نہ لکھ پائے، آپ کہہ رہے ہو یہ شاعر ہے۔ یہ بہت فکر کی بات ہے، کیونکہ یہ ڈس انچینٹڈ ورلڈ میں ایک لمحہ زندہ نہیں رہ سکتے۔ وہ کائنات جہاں پر خیال، شاعری، انچینٹمنٹ کا اردو میں کیا ہم کہیں سحر نہ ہو، تو یہ وہاں آدھا سیکنڈ نہ گزارنا چاہیں گے یہ تمام بڑے لوگ۔ اور وہ کمرہ جہاں پر ایتھکس کی بنیاد عیاری ہو، عقل مندی نہ ہو، ہمارے وہ بچے جنہوں نے میکیویلی کورس میں گھول گھول کے پیا ہو، آپ کو لگتا ہے ان کو سلطان باہو صاحب کی شاعری اثر انداز کر سکے گی؟ میرے مرشد علامہ احمد جاوید صاحب کا قول ہے، اب برائی ہم پر اثر انداز نہیں ہوتی، بس برائی کا عنوان یاد رہ جاتا ہے، یہ بھی یاد نہیں رہتا برا کام کیا کیا تھا، بس فلم دیکھی تھی، کیا دیکھی کردار بھی یاد نہیں۔ تو یہ بہت فکر کی بات ہے، کیونکہ کثرت سے ہمارے جو بچے ہیں وہ آرگنائزیشنل سائنس یا مینجمنٹ سائنس میں داخل ہوتے ہیں اور وہ کئی ایسی تھیوریز پڑھ رہے ہوتے ہیں جو ان پرنسپل آپ کو مومن تو مومن بھائی اچھا کافر نہیں بننے دے سکتی، وہ آپ بلند آدمی نہیں بن سکتے۔ تو اس کی ایک تمہید میں نے آپ کے آگے رکھی، اس میں سب سے بڑا جو خطرہ تھا جو میں نے اپنے پی ایچ ڈی میں ایڈریس کیا وہ ہے ڈس انچینٹڈ ورلڈ، جس کی وجہ سے پوری کی پوری کائنات مردہ کر کے میرے سپرد کر دی گئی ہے۔ میرے اندر آرگنز ہیں، ہو نہیں ہے۔ اب وہ ٹھٹھا اڑاتے ہیں ہم پہ، وہ کہتے ہیں یار یہ اندر سانس جاتی ہے، اس کی کمپوزیشن O2 ہے، آکسیجن ہے، یعنی کہ اور اندر یہاں یہ آرگن ہے، یہاں یہ آرگن ہے۔ تو باہو کہتے ہیں کہ اندر کائنات سے بڑی کائنات ہے، سمندر سے گہرا سمندر ہے۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ کیا اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسان کے اندر سمندر موجود ہے؟ ہم کب کسی صورت یہ بات نہیں کہہ سکتے۔ تو ایلیٹ سے مستعار لے کے باہر کوہرام ہے، اندر سنسان ہے، یہ آپ کا جدید آدمی ہے۔ اور اب جو اصل موضوع کی طرف ہم آئیں گے مولانا روم کی، کہ آپ جانتے ہیں تبریز آئے اور انہوں نے کہا پوشاک اتارو اور فلاں اور ڈھمکان،
اور ہمیں بھی الحمدللہ رومی قصوں کی حد تک یاد ہے. ہمارا شاعری سے کیا کام. تو انہوں نے کہا کہ آپ پوشاک اتاریں اور یہ فقیروں کا لباس پہنے. تو انہوں نے کہا یہ سب روم والوں نے تو میری وجہ سے اسلام قبول کیا, یہ کیا سوچیں گے. تو وہاں پھر تبریز نے کہا رومی تم نے واقعی قرآن صرف یہاں روکا ہوا ہے, کیا اللہ تیرے ساتھ نہیں ہے. یعنی تو ان کی فکر پہلے کرتا ہے. لیکن آپ جدید آرگنائزیشنل مین کو دیکھیں گے تو وہ آپ کو حد سے زیادہ سوبر دکھے گا, اور اگر آپ اس سے بات کریں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ یہ فیسا غورس کے دور کا بھی نہیں ہے. لیکن دکھنے میں اس کی پوشاک, اس کی ٹائی, وہ ہر شے کا نام جانتا ہے. خدا کی صفات سے زیادہ وہ ٹائیوں کے برانڈز کے نام جانتا ہے. یہ ہے جدید آدمی, یہ ہے جدید احوال جو ہمارے سپرد کر دیے گئے ہیں, اور اب اس کے حوالے سے الحمدللہ ہم کوئی سنجیدہ بات نہیں کریں. اب آتے ہیں ایتھکس کی طرف. کائنات میں چیزیں صحیح اور غلط کی پیراڈائم میں دیکھی جاتی تھیں, لیکن اب نفع و نقصان کی پیراڈائم میں دیکھی جاتی ہے. بھائی نفع دیتا ہے حلال ہی ہوگا, اور اگر نفع دیتا ہے تو اس میں حرام کا جو عنصر ہے 10-12 سالوں میں ہم دیکھ لیں گے کہ اس کو کیا کرنا ہے. اور خوشی بغیر اخلاق کے انسان کے نصیب میں دی گئی ہے. وہ آدمی مکمل طور پر خوش ہے مگر اخلاق کے بغیر. آپ نوٹ کیجئے علمی طور پہ کہ اگر چیز نون اور ان نون دونوں کی پیراڈائم سے باہر نکل جائے تو اس کا کیا نام رکھنا ہے. نہ وہ نون ہے نہ وہ ان نون ہے. تو میں خوش ہوں کہ میری سیلری آئی ہے, مگر میرے پاس کوئی اخلاقی جواز نہیں ہے اس خوشی کا. ہم نے موریلٹی واپس کر کے ایٹیکیٹس خرید لی ہیں. ہم نے اخلاق دے کر پیزا کس طرح چمچ اور کانٹے سے کھانا ہے اس کا طریقہ سیکھ لیا. میں حالت غسل میں نہیں ہوں, لیکن میری جراب اور ٹائی کا رنگ ایک کرنا میں نے سیکھ لیا. اس لیے اب مجھ پر اثر انداز نہیں ہوتا. وہ جو انسان کو ایک ایسے کل میں باندھ سکتا ہے کہ جب بھی اس پر نگاہ پڑے تو اللہ یاد آئے. لیکن اب کسی کو بھی غور سے دیکھنے سے نہ اس کے شیخ یاد آتے ہیں, نہ اس کے نبی یاد آتے ہیں, نہ اس کا اللہ یاد آتا ہے. خدا ہمارے حالوں پر رحم کرے کہ ہمارے بچوں کو اخلاقیات اب 3 کریڈٹ آر کے کورس میں پڑھائی جاتی ہے. تو یہ اس سے زیادہ, ابھی رفیق صاحب اس کے اوپر مجھے بتا رہے تھے کہ خرم وہ کورسز بند ہو رہے ہیں. سر آپ نے فرمایا ابھی فلسفے کا کہ لوگ داخل نہیں لے رہے کہ تو معاوضے کے سپرد جدید انسان نے خود کو کر رکھا ہے. تو علامہ کے اس مصرے پر ختم کہ گیا دور سرمایہ داری گیا, تماشا دکھا کر مداری گیا. حضور مداری جا چکا ہے اور ہم سب اب ایک کیوس میں ہے کہ مداری چلا گیا اور اس نے ٹینٹ بھی نہیں اٹھایا. ٹینٹ ہمیں دے گیا ہے وہ, اور اس میں ہم آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہیں. نہ میں باپ ہوں, نہ میں بھائی ہوں, نہ میں مرید ہوں, نہ امتی ہوں. میں امپلائی ہوں, میں کسٹمر ہوں, اور میں شناختی کارڈ نمبر ہوں. آپ سب کی سماعتوں کا بہت شکریہ. وآخر دعوانا الحمدللہ.